دیکھیں الحاد جو ہے بیسیکلی یہ ہے کیا، اس کو سمجھ لیں۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر دینا، یعنی دنیا کے اندر بڑے بڑے منکر پیدا ہوئے ہیں، اور ایسے منکر بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس جہان کا بنانے والا ہی کوئی نہیں۔ اب بھی اس دور میں ایسے خباثہ موجود ہیں۔ تو اب ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ذی شعور بندہ جس کو خدا نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے دو کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان صحیح دی ہے، صحیح سلامت چلتی ہے، اور دماغ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، کیا ایسا شخص بھی خدا تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو سکتا ہے، جس کے سامنے خدا تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کے جلوے موجود ہیں، جس کے سامنے شواہد قدرت موجود ہے؟ تو کیا ایسا شخص بھی اللہ کے وجود کا انکاری ہو سکتا ہے؟ تو اب ساری جو الحاد کی ہسٹری ہے اس کے اوپر غور کرنے سے جو پتہ چلتا ہے کہ الحاد اور دہریت کا جو سبب ہے وہ بنیادی طور پر کوئی علمی سبب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ملحد ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اس معنی میں کہ وہ دین کو چھوڑ ہی جاتا ہے، معاذ اللہ دین بیزار ہو جاتا ہے، تو اس میں جس چیز کا دخل ہے نہ تو اس کی کسی علمی دلیل کا دخل ہے، نہ کسی آرگومنٹ کا دخل ہے کہ جو اسے آ کر کہے کہ تم دین چھوڑ دو، خدا کو ماننا چھوڑ دو۔ اس کے پیچھے میرے خیال میں ایک ہی ریزن ہے کہ یہ اس کا ذہنی مسئلہ ہے۔ ذہنی مسئلہ یعنی یہ اس کا نفسیاتی پرابلم ہے، کہ جیسے کوئی بندہ سائیکو ہو جاتا ہے، اس کی جو سائیکی ہے وہ پرابلم کر جاتی ہے، نفسیاتی مریض جسے آپ کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر الحاد جو ہے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اور اس کے پیچھے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلا زندگی کے اندر کوئی ایسی ٹینشن انسان کے ساتھ آ جائے، ایسی پرابلم آ جائے کہ جس پرابلم کی وجہ سے بندہ ڈسارڈ ہو جائے، جیسے کہتے ہیں دل ٹوٹ گیا ہے۔ تو اب اس طرح کی کوئی پرابلم انسان کے ساتھ آ جائے تو اس پرابلم کی وجہ سے بندہ اس نہج پر پہنچ جائے کہ معاذ اللہ وہ دین سے ہی بیزار ہو جائے اور خدا کے وجود میں ہی شک کرنے لگ جائے۔ تو دیکھیں یہ ایک ریزن ہے جو میں نے عرض کی کہ ذہنی پریشانی۔ دوسری ریزن اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ انسان کا پرسنل کریکٹر ہو سکتا ہے، انسان کا ذاتی کردار ہو سکتا ہے جو الحاد کا موجب بنے۔ انسان کا ذاتی عمل اس کو الحاد کی طرف جو ہے وہ لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے کوئی انسان جو ہے وہ آزاد فکر ہے، آزاد خیال ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اچھا کروں برا کہوں، کوئی مجھے نہ ٹوکے، نہ مجھے کوئی روکے، میں جو کر رہا ہوں میں اپنی مرضی سے کرتا جاؤں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان جب غور کرتا ہے کہ میں اگر مذہبی زندگی گزاروں گا تو مجھے تو جھوٹ بولنے سے بچنا پڑے گا، مجھے غیبت سے بچنا پڑے گا، مجھے چغلی سے بچنا پڑے گا ایک گڈ پریکٹسنگ مسلم بننے کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے زنا سے، بدکاری سے بچنا پڑے گا، غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات بات چیت کرنے سے مجھے بچنا پڑے گا۔ اب یہ جو پابندیاں ہیں، یہ جو شریعت کی گرہ ہے، جب انسان اس کے اوپر غور کرتا ہے تو پھر اس کی جو آزاد خیال ہونے کی جو صفت ہے، جو اس کا آزادی کا ایک بھوت اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، وہ اس کو لے جاتا ہے الحاد کی طرف، اور وہ بالآخر دین بیزار بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ انسان شہوات کے اندر مبتلا ہے، انسان خواہشات کے اندر مبتلا ہے، نفسانی خواہشات، جنسی خواہشات۔ اب یہ جو جنسی خواہشات ہیں یہ اس قدر عجیب و غریب چیز ہیں کہ یہ انسان کو الحاد تک لے جاتی ہیں۔ کوئی انسان اگر اپنی جنسی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا، اس کی جنسی ضروریات جائز طریقے سے نہیں پوری ہو رہی، اب وہ رسیہ بن چکا ہے اس کام کا، اور اسے عادت اس قدر پڑ چکی ہے کہ چھٹکارا مشکل ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو وہ یہ سمجھ کر کہ میں جو کر رہا ہوں بہرحال گناہ تو ہے،
اور اس کو جاری رکھتا ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے، دوسرا راستہ اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹا جو ہے وہ دین کو ہی خیر بات کہہ دیتا ہے۔ ایک سبب چوتھا جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی جہالت، یعنی کوئی بندہ اتنا جاہل ہے کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے، دوسرا کلمہ کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، حدیث کیا ہوتی ہے۔ اب ایسا جاہل بندہ جب ڈائریکٹ ان لوگوں کو پڑھے کہ جو الحاد کے سرگنے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی یونیورسٹیز کے طالب علم ہوتے ہیں کہ جو یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد ملحد بنتے ہیں، اس کے بعد وہ دین بیزار بنتے ہیں، تو اس میں ریزن کیا ہوتی ہے کہ لٹریچر انہوں نے جب پڑھا ہے تو ان کا جو فرسٹ امپریشن ان کے دماغ میں سوار ہوا ہے وہ الحاد کا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی الحاد کو ہے۔ نہ انہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا، نہ کبھی کسی مسجد میں جا کر خطبہ جمعہ، اور نہ کبھی انہوں نے جا کر نماز پڑھی۔